بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ آپ نے سنا۔ ایک قانون وہ ہے جو انسان بناتے ہیں۔ مغرب کہتا ہے شادی کے بغیر ساتھ رہنے اور ہم جنس پرستی میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی کہ قتل کرنے والے کو قتل نہ کرو۔ انسانی کا ملمی اور تعصب کا حال تو یہ ہے کہ ابھی کل تک عمارتوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ کالوں اور کتوں کا داخلہ منع ہے، آج وہ انسانی حقوق کے سب سے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ ایک قانون وہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ انسان گناہ نہ کرے۔ سب کو معلوم ہو کہ فلاں مرد فلاں عورت سے شادی کر چکا ہے اور یہ بچہ ان کی اولاد ہے۔ نکاح نامہ شادی کا اعلان ہے۔ عدت کیوں رکھی گئی ہے؟ سب سے بڑھ کر اس لیے کہ پیدا ہونے والے بچے کی ولدیت کلیئر ہو۔ جو عورت بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہو اس کے لیے بھی عدت ہے۔ جب آپ ایک عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر دوبارہ جب پچھتاتے ہیں اور اسی سے شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ نکاح اور طلاق کو لوگ مذاق نہ بنا لیں۔ اگر کسی نے گناہ کا اور چوری چھپے کا رشتہ رکھنا ہو تو وہ نکاح کرے گا ہی کیوں؟ یعنی مقدمہ یہ ہے کہ ایک شخص عمران خان گناہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے غلط نکاح کیا، جان بوجھ کر 2 بار غلط نکاح کیا۔ اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے اندر پہلا نکاح اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شریعت اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر یا غلطی سے عدت کے اندر نکاح کر لے تو کیا سزا ہوگی؟ سزا ہوگی بھی یا نہیں؟ سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ نکاح ہو، اور وہ تو پہلے ہی ہو چکا۔ جب شریعت عدت کے اندر نکاح پر خاموش ہے تو پھر انسان کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، ورنہ ایسے انسان کا حال بنی اسرائیل کا سا ہوتا ہے جو گائے کی نشانیاں پوچھتے پوچھتے اور مصیبت میں دھنستی چلی گئی۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لیگی ووٹر تحریک انصاف والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ایک بڑی تعداد عمران خان اور بشرا بی بی کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پر اتنی لان تان کر رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں نکاح کرنے پر کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اکثریت بشرا بی بی سے بھی ہمدردی کر رہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ عمران خان مکمل طور پر بے قصور ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے اور اس لیے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ اس نے نکاح کیا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ غیر شرعی کام جس نے کرنا ہو وہ نکاح نہیں کرتا، اور جس کے ساتھ انسان غیر شرعی کام کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بدکار ہے اس سے وہ شادی نہیں کرتا۔ تاریخوں کے ہیر پھیر میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تاریخیں پیش کرنے والی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، جج اور خاور مانیکا عمران خان کے دشمن ہیں، وہ کہاں سچ بولیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے دوبارہ نکاح کیا ہی کیوں؟ کیا وہ نکاح کھیر رہے تھے؟ 2 بار نکاح اور دونوں بار عدت کے اندر، کیا وہ دونوں پاگل ہو چکے تھے؟ بالکل غلط۔ دوسرا نکاح ہوا ہی اس لیے تھا کہ پہلی بار نکاح واقعی عدت کی مدت کے اندر تھا۔ مفتی سعید کے بیانات سے بھی واضح ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت میں پہلا نکاح کیوں کیا گیا؟ جواب اس لیے کہ بشرا بی بی کو خوف تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدت کی مدت ختم ہونے تک کہیں عمران خان کا ذہن بدل نہ جائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان اس سے واقعی شادی پر تیار ہے۔ اسے تو اس سے کہیں کم عمر اور دولت مند عورتیں مل سکتی ہیں۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کسی مسلمان عورت کو ایک بہتر مرد ملنے پر اپنے پہلے شوہر سے اس سے علیحدگی کا نہیں سوچنا چاہیے تاکہ دوسرے سے شادی ہو جائے۔ اسے صبر کرنا چاہیے کہ یہ سارا منصوبہ بنایا ہی بشرا بی بی نے تھا۔ خاور مانیکا پوری طرح اس کے کھیل میں شریک تھا۔ اسی لیے جب نکاح کی خبر عام ہونے پر میڈیا نے خاور مانیکا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو اس نے اپنی سابقہ بیوی اور عمران خان دونوں کی تعریف کی۔ یہ کہا کہ اب میری سابقہ بیوی بہت نیک عورت ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان سے بھلا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو دوسرے نکاح کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلا نکاح چونکہ صحیح نہیں ہوا تو عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا جائے تاکہ کوئی پیچیدگی نہ ہو، اور آپ نے دیکھ لیا کہ پیچیدگی تو ہو گئی۔ خیر، جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو دوسرا نکاح بھی نہیں مان رہے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے، کوئی انصاف سے کام لینے والے نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کو تو یہ مقدمہ قائم ہونے سے پہلے عدت کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کا شریعت کا جو علم ہے وہ اتنا ہی ہے۔ پہلا نکاح تو بشرا بی بی کی ایک ضد اور تسلی تھی کہ خان اس سے شادی کا ارادہ ترک نہیں کرے گا۔ دوسرا نکاح کیسے عدت کی مدت کے اندر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں پاگل ہو چکے تھے یا ان دونوں کو بار بار نکاح کرنے کا شوق تھا؟
خاور مانی کا غلط تاریخیں بتا رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، جج بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ اب جب کہ ایک مرد اور عورت نے دوسری بار نکاح کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا ارادہ حرام سے بچنے کا تھا، ورنہ شہباز شریف سمیت کئی سیاستدانوں کی زندگی بہت رنگین ہے، کئیوں نے بغیر شادیوں کی عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس سارے کھیل سے عمران خان سلامت گزر جائے گا، بلکہ بڑی حد تک گزر چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ عمران خان کے خلاف کر سکتی تھی اس نے کر لیا، سارے پتے کھیل کر بھی وہ ناکام ہے۔ اب اگر اس فراڈ الیکشن میں صرف نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہاتھوں ہار جائے تو کھیل سارے کا سارا عمران خان کے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ کوئی نون لیگ کا دھاندلی زدہ اسٹیبلشمنٹ زدہ الیکشن تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک دن لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے اور جعلی حکومت کو چلتا کر دیں گے۔